حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال کہتے بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذات یوم ایک دن، اس طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، ہمارے پاس ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، شدید سواد الشعر، اس کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پہ سفر کا کوئی نشان نہیں تھا، ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی وہ مدینہ کے نہیں تھے، کیونکہ مدینہ کے ہوتے تو ہمیں پتا ہوتا، ہم ان کو پہچانتے نہیں تھے، اس کا مطلب ہے کہ باہر سے آیا کہ مسافر ہے، لیکن مسافر لگتا نہیں تھا کیونکہ سفر کا نشان کوئی نہیں تھا اس پہ، عرب میں تو وہ جب صحرا سے سفر کر کے آتا تو اچھی خاصی جو ہے وہ گرد و غبار پڑی ہوتی تھی، لیکن کہتے اس کا لباس بالکل صاف ستھرا، بال بھی بالکل سیاہ تر و تازہ، کوئی سفر کا نشان ان پہ نہیں نظر آ رہا تھا، حتی جالا سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، جس طرح تشہد میں بیٹھتے نا دو جانوں ہو کے، تو پیغمبر علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی اسی طرح آ کے دو جانوں ہو کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی ہتھیلیاں جو ہے وہ اپنی رانوں کے اوپر رکھی، یعنی ادب کے ساتھ اس طرح بیٹھ گیا، وقال اس نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے، فقال آپ نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ کہ تشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی پہلا بنیادی اسلام کا رکن کیا ہے؟ شہادت ہے، وتقیم الصلاۃ، دوسری بات کیا ہے کہ تو نماز پڑھ، وتؤتی الزکاۃ، تو زکات دے، وتصوم رمضان، تو رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت، اور تو حج کر بیت اللہ کا، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر اس کے طاقت رکھتا ہو راستے، طاقت کے دو مطلب ہے کہ صحت تندرستی ہو اور اتنے پیسے بھی ہو کہ وہاں پہ جا سکتا ہے، تو پھر حج فرض ہو گیا۔ یہ پانچ بنیادی ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکات، حج اور شہادت ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتے تو بندہ مسلمان ہے نہیں رہتا۔ قال اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا، فعجبنا له، حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے بڑا تعجب کیا کہ یسأل و یصدق، خود ہی پوچھتا ہے، خود ہی کہتا ہے آپ صحیح بتا رہے ہیں، ایک بندہ آ کے آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ یہ مسئلہ بتا دیں، اور کہتا ہے یہ بھی آپ نے صحیح مسئلہ بتایا، مطلب عجیب بات ہوئی نا، کیونکہ اگر اس کو پتا تھا تو پوچھنے کیوں آیا؟ تو کہتے ہیں ہم نے بڑا تعجب کیا، پھر کہتا ہے کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسول، اس کے رسولوں پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر، یعنی جو بھی اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ چھ بنیادی ارکان ہیں ایمان کے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں سے مراد جو اس نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان کہ آخرت آنی ہے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ قال اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ پھر کہتے ہیں فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ کو میں ان تعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو کہ انک تراہ، جیسے کہ تم اپنے رب کو دیکھ لے، یعنی یہ عبادت کا پہلا درجہ ہے کہ اس طرح عبادت کرو کہ جیسے تم سامنے اپنے رب کو دیکھ لے، یعنی جس طرح آپ کی کو اس کیفیت ہوگی نا اس وقت جب تم اپنے رب کو سامنے دیکھ لے، اس طرح کی کیفیت، جب انسان کو پتا ہوگا کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور ویسے تو دیکھ ہی رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آیات میں ہم نے یہ پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں عبادت کرتے وقت یہ خیال آئے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، کتنا اس عبادت کے اندر لذت ہوگی، کتنا خوشو خضوع ہوگا، کتنا اطمینان ہوگا اس عبادت کے اندر اگر ہم یہ سوچ کے عبادت کرنا شروع کر دیں گے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، یعنی یہ صبر پیدا کرے گا، انسان اپنے رب کو دیکھ تو نہیں رہا، یعنی وہ صبر پیدا کرے گا کہ میں جیسے اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اس طرح۔ اگر فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم یہ خیال نہیں پیدا کر سکتے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تم صبر پیدا کرو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس درجے کی عبادت تو ہونی چاہیے نا کہ ہمیں اب میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں، روزہ کیسے نبھا رہا ہوں، اس میں کیا کیا کام کر رہا ہوں، زکات کس طریقے سے دے رہا ہوں، کسی پہ احسان تو نہیں جتا رہا، ٹھیک ہے، صدقہ کرتے وقت کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نیت کیا ہے،
اسٹائل کیا ہے، طریقہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں عبادات میں، یہ ساری چیزیں اس طرح عبادت کرنا احسان ہے. یہ اصل میں ہمارے موضوع سے متعلق یہاں پہ بات ہے. پھر آگے پوچھتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا بَالْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. اس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. کہ تمہیں نہیں پتا تو مجھے بھی نہیں پتا. کہ قیامت کے وقت کا کسی کو علم نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ فرمایا ہے کہ لا یجلیھا لوقتھا الا هو، اللہ کے علاوہ کسی کو قیامت کے وقت کا نہیں پتا. آپ دیکھیں کہ فرشتوں کے سردار ان کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے، اور پوری کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا قیامت کب آنی ہے. یہ اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا اور مرضی ہے نا اس کی نہ بتایا کسی کو. اچھا کہتے ہیں اس پھر کیا کام آتی ہے. چلے پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے. آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جنم دے. اس کی مختلف تشریحات علماء نے کی ہیں. ایک اس کی تشریح کیا کی کہ دوبارہ غلامی کا دور لوٹ آئے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اتنی زیادہ لونڈیاں ہو جائیں گی کہ وہ کسی مالک کے لیے بچے کو جنم دے گی. اچھا اب ویسے نارملی ہوتا ہے کہ جس سے لونڈی سے کوئی اولاد ہو جائے پھر اس کو نہ بیچا جاتا ہے، وہ ایک عذاب والی اس کی حیثیت ہو جاتی ہے. لیکن شاید لوگ اس رول کو اپنا نہیں پائیں گے یا پوری طرح اس پر عمل نہیں کریں گے، اور پھر وہی لونڈی جو ہے وہ دور وراثت جب تقسیم ہوگی تو وہ اس لڑکی کے پاس چلی جائے گی اس نے اس کو جنم دیا تھا. بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی، تو مطلب ہے کہ اپنی مالکہ کی اولاد کو جنم دے گی، یعنی اپنے مالک کی بیٹی کو جنم دے گی. تو یعنی دونوں صورتوں میں بات ہوئی ہے کہ یہ غلامی اور لونڈیوں والا دور جو ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے گا. بعض نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اولاد جو ہے جس کو والدین نے جنم دیا ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ غلاموں اور لونڈیوں جیسے سلوک کرنا شروع کر دیں. ان کو تھوڑا سا روٹی دے کے احسان کریں گے، جیسے بہت احسان کیا ہے ہوتے نا لوگ. تو میں نے بڑی خدمت کی ہے، ہم آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں، آپ پیسے ہم کو دے دیتے ہیں، پینشن فلاں بیٹے کو کھلا دیتے ہیں، ضروریات ہمارے لیے ہم سے مانگنے آ جاتے ہیں. اوکے ایسے بھی بد نصیب لوگ. تو بھائی تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے اپنی ساری ضروریات پوری کرنی، دوسرا بھائی کرے یا نہ کرے. یہ باقی نہیں کرتے تو میں کیوں کروں. تو یہ فرمایا کہ لونڈیاں جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ لونڈیوں جیسا غلاموں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیں گے. دوسرا فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، اور آپ دیکھو گے کہ جو ننگے پاؤں رہنے والے العراۃ ننگے بدن جن کے پاس کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہوتے، العالۃ اور چرواہے، رعاء الشاء بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ جو عربوں کے پاس دولت آئی ہوئی ہے نا، کہ پہلے ایک بڑی بری حالت ہوتی تھی، بکریاں شکریاں چراتے تھے، بادیاں نشین تھے، تیل نکل آیا، آپ دیکھیں نا بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، برج خلیفہ بنا دیا، وہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑی بنائیں گے. بعض نے جنرلی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ عام آدمی کے پاس بھی بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مراد یہاں پہ ہو سکتے ہیں. تو پھر فرمایا سبحان تعالیٰ کا پھر وہ آدمی چلا گیا. فلبثت ملیہ، حضرت عمر فرماتے ہیں میں کچھ دیر ٹھہرا. سبحان تعالیٰ آپ نے مجھے پوچھا یا عمر، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ اتدری من السائل، تجھے پتا تھا یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ تو میں نے کہا اللہ رسول عالم، آپ کو بہتر پتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم. تعالیٰ آپ نے فرمایا فإنه جبریل، یہ جبریل امین تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین امر دینکم، یہ تمہیں تمہارے دین کے معاملات سکھانے کے لیے. یعنی واقع تو سوالات کی دین کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. اور ادب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علماء سے ادب کے ساتھ سوال کرنا چاہیے. جیسے جبریل آئے بڑے روزانہ ہو کے ہاتھ اس طرح راتوں پہ رکھ کے بیٹھ کے سوال کیا، ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اگر آپ کو لگے نا کہ یار میں یہ سوال آپ کو اس کا جواب پتہ بھی ہو، تو یہ اگر فلاں دین سے پوچھوں گا تو مزید کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھی نیت کے ساتھ. کئی دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کلاس پڑھاتے ہیں نا، تو اب جو جس کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے نا کسی کی، تو اس سے متعلقہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں مسئلے. ایسا کہ ایسے بندے کا کیا حکم ہے، ایسے بندے کا کیا حکم ہے، یعنی اس کو سنوانے کے لیے. یعنی مقصود تنگ کرنا نہ ہو، کسی کو ٹیز کرنا مقصود نہ ہو، کسی کی فلاح کے لیے اگر آپ سوال کر لیتے ہیں اس کا جواب آپ کو آتا ہے پہلے بھی، تو یہ بھی بہرحال اس میں جو ہے وہ گنجائش ہے. لیکن ہمارے موضوع سے متعلقہ بات یہاں پہ یہ ہے کہ
عبادت کوئی بھی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، قولی ہو، فعلی، جس طرح کی عبادت ہو، دل کی عبادت ہو، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھنا ہے، اس طرح عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ذر سے ہے، جلدوں کی جلادہ کا نام تھا اور کنیت حضرت ابو ذر، اور حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل، یہ بھی بڑے جلیل قدر صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ دونوں روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیث ما کنت، تم جہاں پہ بھی ہو، اکیلے میں ہو، لوگوں کے اندر ہو، دفتر میں ہو، گھر میں ہو، پارک میں ہو، جہاں پہ بھی، جس جگہ پہ بھی ہو، تنگی میں ہو، مشکل میں ہو، خوشی میں ہو، غصے میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، کسی بھی حیثیت سے ہو، باپ بیٹے کی حیثیت سے ہو، شوہر کی حیثیت میں ہو، بیوی کی حیثیت میں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کسی بھی حیثیت میں ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور گناہ کے بعد نیکی کر لو، تمحوہا، وہ اس کو مٹا دے گی۔ جب انسان گناہ کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو وہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے صلوات الخمس، 5 نمازیں، وہ رمضان الی رمضان، ایک رمضان پھر روزے دوسرے رمضان، کفارات لما بینہم، وہ درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور نیکیوں میں بڑی نیکی توبہ بھی ہے، توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ تیسری چیز فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ہر حیثیت میں، ہر حال میں، ہر جگہ میں دیکھو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو اس سے ڈرو، اور نیکی ہو، گناہ ہو جائے تو فوری طور پہ نیکی کی طرف آ جاؤ، اور تیسری چیز سے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، قال کہتے ہیں كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، سواری میں تھا، تو آپ نے مجھے کہا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر، یحفظ کا، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت سے بات کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، ورنہ اللہ کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جو تم نے رب سے وعدے کیے ہیں، ان کی حفاظت کر، ان کی پابندی کر، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر، مطلب اللہ کے حکموں پہ عمل کر رہا ہو جا، تجدہ تجاہک، تم رب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کر رہا ہو جاؤ تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی ہر معاملے میں تم اللہ کی مدد تمہیں نظر آئے گی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگا کر، دنیا والوں سے نہ مانگ، کسی اور سے سوال کرنا اللہ کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب مدد مانگنی ہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد مانگا کر۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے فلاں کو بھی اختیار دیا ہوا، فلاں نبی کو، فلاں ولی کو، فلاں بزرگ کو، فلاں صحابی کو، ان سے مدد مانگ لی جائے، ان کو ضرورت کے وقت پکار لیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں کہ نہیں، اللہ سے مانگنا ہے، مدد بھی اللہ سے مانگے۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، اگر ساری کائنات جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تجھے کوئی فائدہ دینا چاہیں، لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر سارے جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، لَمْ يَضُرُّوكَ، وہ تجھے نقصان بھی کوئی نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ یعنی ساری کائنات مل کے بھی نہ تجھے نفع دے سکتی ہے، نہ تیرا نقصان کر سکتی ہے۔ اتنا یقین اللہ کی ذات پہ انسان کو ہونا چاہیے، پھر انسان دنیا والوں سے نہیں ڈرتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، جو اللہ نے لکھنا تھا لکھ دیا تقدیر میں، ہونا وہی ہے۔ وجفت الصحف، صحیفوں کی سیاہی اب جو ہے وہ خشک ہو گئی ہے، اب اس میں تقدیر میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ہمارے موضوع سے متعلق کیا ہے کہ اللہ کو ہر وقت ذہن میں رکھو۔ ایک روایت میں آتا ہے احفظ اللہ تجدہ امامک، تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور ساتھ فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء، کہ تم جو ہے وہ آسانی کے وقت اللہ کو پہچانو، اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھو۔ کیا ہوگا؟ یعرفک فی الشدۃ، وہ تنگی میں تمہیں پہچانے گا۔
مطلب کیا ہے، وہ پھر تنگی میں بھی تمہاری باتیں جو ہے وہ سننے کا. ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ چاہتا ہے نا کہ مشکل کے وقت اس کی دعائیں قبول کی جائے، اس کو چاہیے کہ آسانی کے وقت کی دعائیں کیا کرے. ورنہ انسان کیا کرتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اس کے بعد کہتا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے پھر لمبی لمبی دعائیں شروع کر دیتا ہے. جب خوشحالی ہوتی ہے پھر بھی وہ بات مانتا ہے. فرمایا وَاعْلَمْ جان لو أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. جو تجھے نہیں ملا وہ تجھے ملنے والا نہیں تھا. وَمَا أَصَابَكَ. اور جو تجھے مل گیا لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. وہ تجھ سے رہنے والا نہیں تھا. وَاعْلَمْ. اور جان لے أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آتی ہے، جو دین کے راستے میں صبر کرتے رہتے ہیں. صبر کی دین کس نے ہم نے پڑھی تھی نا، اللہ کے احکامات پہ صبر، گناہوں سے بچنے پہ صبر، لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر، اور جو مشکلات آ جائیں. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. اور جو آسانی ہے وہ تنگی کے بعد آتی ہے. جو ہے فراخی جو ہے وہ نقصان کے بعد آتی ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اگر تنگیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی تو دیتے ہیں نا، اور تنگیوں کے بعد اگر انسان صحیح ثابت قدم رہے تو زیادہ آسانیاں آتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا. پھر فرمایا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا الکیس من دان نفسہ. عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے. دانا نفسوں کا مطلب کیا؟ اپنا محاسبہ کرتا ہے. وعمل لما بعد الموت. اور جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے اور وہاں میرے عمل کام آنے ہیں. گناہ کیے تو سزا ملنی ہے، اچھے عمل کیے تو جزا ملے گی. اس کے لیے تیاری کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا من اکیس الناس، لوگوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے نا تو ہم نے کہنا جو اچھا بزنس مین ہے وہ زیادہ عقل مند ہے، جس کا عہدہ بڑا ہے، جس کے پاس ڈگری بڑی ہے. تو فرمایا کہ وہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اکثر ذکر للموت، جو اپنی موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے، اور اس کا عدادن لما بعد، اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری زیادہ کرتا ہے، عقل مند ہوا. پھر فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها. اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. ٹھیک ہے، کام اپنی مرضی کے کرتا ہے، دل کرے خواہشی بھی حیائی، کانوں کا استعمال، آنکھوں کا استعمال، زبان کا استعمال اپنی خواہشات کے مطابق. وتمنى على الله. اور اللہ پہ بڑی خواہشات رکھتا ہے، یعنی دین کے راستے میں نہیں چلتا، بس سوچتا ہے اچھا کوئی نہیں توبہ کر لوں گا، اچھا یہ نیکی کا کام بعد میں شروع کر لیں گے، یہ ڈگری کمپلیٹ کر لیں پھر دین پڑھنے کی طرف تھوڑے سے توجہ کر لیں گے، اچھا اگلے ہفتے سے نماز شروع کر لیں گے، اچھا معاف کر ہی دینا اللہ تعالیٰ نے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے جھوٹی امیدیں لگائے رکھتا ہے اور زندگی ساری اپنی جو ہے وہ خواہشات کے مطابق گزارتا ہے. تو فرمایا یہ بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ عاجز ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یہ جو دو روایتیں نا آخری، یہ آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ سب نے نا ان کو لکھ کے نا اچھے سے اپنے گھر میں ایسی جگہ پہ لٹکانا ہے، یہ لگا دینا ہے جہاں پہ آپ اکثر گزرتے ہیں، یا جہاں پہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں کوئی ایسی جگہ، تو جہاں سے زیادہ گزر ہوتا ہے تاکہ یہ دونوں روایات ہماری نظر میں رہیں. تو وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے ترک ما لا یعنیہ، وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جو چیز دنیا اور آخرت میں اس کے کسی کام کی نہیں ہے اس سے اجتناب کرے. اگر آپ کو میں کہوں نا کہ آپ لسٹ بنائیں ان چیزوں کی جو ہم کام کرتے ہیں جو ہمارے دنیا آخرت میں کسی تعلق واسطے کے نہیں ہیں، پوری دنیا جہاں کی خبریں اکٹھی کرتے ہیں، فلاں پارٹی بن گئی، فلاں ٹوٹ گئی، فلاں ادھر چلا گیا، فلاں ادھر چلا گیا، فلاں کرنے کی فلاں اجتماعات ہے، فلاں ٹورنامنٹ ہونے والا ہے، فلاں نے انگلش اسکور کر لیے، فلاں نے یہ ریکارڈ بنا لیا، کرتے ہیں نا سارا کچھ. اچھا لوگوں کے دو میں لگے رہتے ہیں، فلاں یہ کرتا ہے، تو تمہارا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ آج کل لوگ لڑائی ہوئی تھی، کیا بنا ہے تمہارا؟ یہ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جس چیز کا آپ کی زندگی کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری بنانے والی نہیں ہے، اس چیز کو چھوڑ دینا یہی اسلام کا حسن ہے. ایسی فضول چیزوں میں جب ہم پڑ جاتے ہیں تو بہت سارے خیر کے کام ہم سے رہ جاتے ہیں، بہت سارے نیکی کے کام ہم سے رہ جاتے ہیں. تو یہ جو آخری دو حدیثیں ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا سب نے کیا کرنا ہے کہ یہ ان کو لکھنا ہے، ترجمہ ان کا لکھنا ہے، اپنے ہاتھ سے پرنٹ نکال لیں یا ویسے لکھ کے، تو یہ پھر آپ نے جو ہے گھر میں اس کو پیش کرنا ہے تاکہ یہ ہر وقت ہمارے ذہن میں، اور ہم فضول کام کو بھی کرنے لگے موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ، تو ہمیں پتہ لگ جائے کہ یار یہ کام غلط ہم نے نہیں کرنا، وقت کو ضائع نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.